جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آج آپ پہنچے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، تو کیا وجہ ہے سر، آج کیوں پہنچے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ دیں کہ ہم ہائی کورٹ کے باہر بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو عدل و انصاف کی حالت ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین حالت میں نہیں آج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کے اوپر جیل FIR کاٹی جاتی ہیں، بوگس کیسز بنائے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی دیدہ دلیری سے غیر قانونی FIR کاٹی جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارا نظام عدل اندھا اور بہرا ہو گیا ہوا ہے۔ اور پھر جو کیسز ہیں ان کے اندر ڈیلینگ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، سونا نہیں جاتا، تاریخ نہیں لگتی، ہیئرنگ نہیں ہوتی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے پولیٹیکل جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور عام پاکستانی بھی سفر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اس زیادتی کے خلاف، اس لا قانونیت کے خلاف۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو بر وقت ملے، اگر انصاف میں تاخیر ہو جائے وہ بھی ناانصافی ہوتی ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پامال ہوتے ہیں، ان کی سول جو رائٹس ہیں وہ پامال ہوتے ہیں، فریلی موو نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیل کے باہر بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ملاقات نہیں کرائی جاتی، بڑا آئینی قانونی حق ہے اور قیدی کا بھی حق ہے قانونی کہ اپنے ملنے والوں سے وہ ملے۔ لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لاقانونیت کے ذریعے یہ پاکستان کو بڑے سے چلا لیں گے اور یہ بڑی عزت ان کی ہوگی، تو عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں۔ ہماری ریاست کی جو ستون ہے، ایک عام ستون عدلیہ ہے، وہ ڈھہ چکا ہے، اس کی خود مختاری ختم ہو چکی ہے عدلیہ کی۔ ہم تو ان ججز کے بھی حمایت میں یہاں آئے ہیں جنہوں نے خط لکھے ہیں کہ ان کو حق ملا جائے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے باقاعدہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تکلیف میں انہیں ڈالا جاتا ہے۔ مصری بھی آئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی، در حقیقت وہ عدلیہ کا گلا کاٹا گیا اس کے ذریعے، اور عدلیہ کا استقلال اور خود مختاری ختم کر دی گئی۔ تو پاکستان کے اندر جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے شروع دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ہر غیر قانونی آئینی کام کیا اس نے۔ پارلیمنٹ کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آپ آگے دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر آئے، راتوں کو اٹھایا نمائندوں کو، کسی نے پوچھا نہیں آج تک کون اتنی جس کی ضرورت ہوئی ہے۔ جو کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اسپیکر، وہ آج تک نہیں بتا رہا کہ کون تھے وہ لوگ، کس نے پارلیمنٹ کی بے حرمتی کی، پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا۔ اس لیے ہر چیز ریلیونٹ ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس سوائے احتجاج کرنے کے قانونی طور پر اور اپنی آواز بلند کرنے کے، ریزسٹ کرنے کے، اعتراض کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم سارے یہاں بیٹھے معترض ہیں، اس عدلیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سپریم کورٹ ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے عدل و انصاف کے قتل کو روکا جائے، صاف شفاف فیصلے ہونے چاہیے، عوام محسوس کرے کہ یہاں عدل ہو رہا ہے۔ اگر عدل نہیں ہوا